اگر تمہارے درمیان کوئی نبی یا خواب دیکھ کر پیش گوئی کرنے والا برپا ہو اور وہ تمہیں کسی عجیب و غریب نشان یا معجزہ کی اطلاع دے، اور اگر وہ نشان یا معجزہ جس کا اس نے ذکر کیا ہو وقوع میں آ جائے اور وہ کہے آؤ ہم دوسرے معبودوں کی، یعنی ایسے معبود جن سے تم واقف نہیں ہو، پیروی کریں اور ان کی پرستش کریں، تو تم اس نبی یا خواب دیکھنے والے کی باتوں میں نہ آنا، کیونکہ خداوند تمہارا خدا یہ جاننے کے لیے تمہیں آزماتا ہے کہ آیا تم اس سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے محبت رکھتے ہو یا نہیں۔ تمہیں خداوند اپنے خدا ہی کی پیروی کرنی چاہیے اور اسی کا خوف ہی ماننا چاہیے، اس کے احکام کو مانو اور اس کے فرمانبردار ہو، اس کی خدمت کرو اور اسی سے لپٹے رہو۔ وہ نبی یا خواب دیکھنے والا مار ڈالا جائے، کیونکہ اس نے خداوند تمہارے خدا کے خلاف، جس نے تمہیں ملک مصر سے نکال کر تمہیں غلامی کے ملک سے رہائی بخشی، سرکشی کی ترغیب دی۔ اس نے تمہیں اس راہ سے بہکانے کی کوشش کی جس پر چلنے کا خداوند تمہارے خدا نے تمہیں حکم دیا تھا۔ تم اپنے بیچ میں سے ایسی برائی دور کر دینا۔ اگر تمہارا سگا بھائی یا تمہارا بیٹا یا بیٹی یا تمہاری چہیتی بیوی یا تمہارا کوئی گہرا دوست تمہیں خفیہ طور پر یہ کہہ کر ورگلائے کہ چلو ہم اور معبودوں کی پرستش کریں، یعنی ایسے معبودوں کی جنہیں نہ تو تم اور نہ تمہارے باپ دادا ہی جانتے تھے، ایسے لوگوں کے معبود جو تمہارے ارد گرد رہتے ہیں، خواہ وہ تمہارے نزدیک رہتے ہوں یا دور یا ملک کے ایک ایسے سرے سے لے کر دوسرے سرے تک بسے ہوں، تو تم اس کی بات نہ ماننا، نہ اس کی سننا، تم اس پر ترس بھی نہ کھانا اور نہ اسے بچانا اور نہ اسے چھپانا۔ تم اسے ضرور قتل کر ڈالنا، اور اسے قتل کرتے وقت پہلے تمہارا ہاتھ اٹھے اور اس کے بعد دوسرے سب لوگوں کے ہاتھ اٹھیں۔ اسے سنسار کرنا تاکہ وہ مر جائے، کیونکہ اس نے تمہیں خداوند تمہارے خدا سے، جو تمہیں ملک مصر سے یعنی غلامی کے ملک سے نکال لایا، برگشتہ کرنا چاہا۔ تب سب بنی اسرائیل یہ سن کر ڈریں گے اور تم میں سے کوئی پھر کبھی ایسی برائی نہ کرے گا۔